بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تہنیت میتھمیٹکس کلاسز میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشقی سیٹ 3.2 پوری ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آج ہم اس کے بعد پڑھیں گے دائرے کا قوس کیا ہے، دائرے کی پیمائش کیا ہے، دائرے کا زاویہ کسے کہتے ہیں، اکبر قوس کسے کہتے ہیں، اصغر قوس کسے کہتے ہیں، یہ ہم کیا کریں گے جانیں گے۔ آئیے ذرا یاد کریں کیا دیا ہوا ہے۔ دائرے کا قوس، دائرے کا قوس ARC آرک آف اے سرکل کہتے ہیں انگلش میں دائرے کے قوس کو۔ قوس اس طرح سے ہمارے پاس دائرہ دیا ہے، دائرے کا مرکز C ہے، یہاں پہ کیا ہے Y K X اس طرح سے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، AB کیا ہے وتر ہے، اس طرح سے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو چلیے دیکھیں یہاں پر کیا ہے، خط کی وجہ سے دائرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ خط کی وجہ سے دائرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک حصہ اور خط کے دائرے پر واقع دو نقاط سے مل کر حاصل ہونے والی شکل کو کیا کہتے ہیں، قوس کہتے ہیں۔ کسے قوس کہتے ہیں؟ دیکھیے خط کی وجہ سے دائرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ خط کے ذریعے کیا ہوتا ہے، دائرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک حصہ اور خط کے دائرے پر واقع دو نقاط سے مل کر حاصل ہونے والی شکل کو کیا کہتا ہے، دائرے کا قوس کہتے ہیں۔ کسے؟ جیسا AYB AXB سے کیا کہتے ہیں، دائرے کا قوس کہتے ہیں۔ دائرہ اور خط کے نقطے دخاتے کو قوس کے اختتامی نقاط یا قوسین کے سرے بھی کیا کہتے ہیں۔ شکل 3.29 میں خط کی وجہ سے C مرکز والے دائرے کے AYB AY اور B اس طرح سے AYB اور AXB یہ کیا ہے، دو قوس بنے ہوئے ہیں۔ کتنے قوس بنے ہوئے ہیں؟ دو قوس بنے ہوئے ہیں۔ خط کی جس سمت میں دائرے کا مرکز ہوتا ہے اس جانب کے قوس کو اکبر قوس کہتے ہیں۔ دیکھیے خط کے جس سمت میں دائرے کا مرکز ہوتا ہے اس جانب کے قوس کو کیا کہتے ہیں، اکبر قوس کہتے ہیں۔ مطلب خط کے جس سمت میں دائرے کا مرکز، اب دیکھیے خط کے جس سمت میں دائرے کا مرکز، تو دائرے کا مرکز کس سمت ہے، اس سمت ہے، مطلب کس طرف، AYB کی طرف ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اکبر قوس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکبر قوس کہتے ہیں۔ جو مرکز ہے دائرے کا مرکز جس اور آئیں گا اسے ہم کیا کہیں گے، اکبر قوس کہیں گے، اور مختلف سمت کے قوس کو کیا کہتے ہیں، اصغر قوس کہتے ہیں۔ مطلب مختلف یہاں پر کتنے قوس بن رہے، دو بن رہے، ایک کیا بن گیا، AYB بن گیا، اور ایک کیا بن گیا، AXB بن گیا۔ یعنی دائرے کا مرکز جس اور آ گیا، کدھر آ رہا، وہ یہ خط کے اس سائڈ آ رہا، یعنی AYB آ گیا، تو AYB کیا ہو جائے گا، اکبر قوس ہو جائے گا۔ مطلب بڑے قوس کو آپ کہہ سکتے ہیں اکبر قوس، اور یہاں پر اس طرح سے چھوٹا قوس بن گیا جو کیا ہے، AXB ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، اصغر قوس کہیں گے۔ کیا کہیں گے ہم اسے، اصغر قوس کہیں گے، اور یہاں پہ کیا اکبر قوس کہتے ہیں۔ شکل 3.2 میں قوس AYB اکبر قوس اور قوس AXB کیا ہے، اصغر قوس ہے۔ کسی بھی قوس کا نام 3 حروف استعمال کر کے لکھنے پر ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ شک نہ ہو تو اصغر قوس کا نام اختتامی نقاط کے حروف سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا شکل 3.29 میں قوس AXB کو قوس AB بھی لکھتے ہیں۔ AXB کی جگہ آپ AB بھی کیا کر سکتے ہیں، اصغر قوس کے واسطے لکھ سکتے۔ ہم اصغر قوس کا نام لکھنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کریں گے۔ ہم کیا کریں گے، اصغر قوس کا نام لکھنے کے لیے یہی طریقہ یوز کریں گے، اس طرح سے دیا گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا دیا ہے، مرکزی دائرہ۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ دائرے کا قوس کسے کہتے ہیں، اکبر قوس کسے کہتے ہیں، اور اصغر قوس کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیا ہوا ہے مرکزی زاویہ، یعنی سینٹرل اینگل دیا ہوا ہے۔ کیا دیا ہوا ہے، سینٹرل اینگل، جس زاویے کا راسی نقطہ دائرے کے مرکز پر واقع ہو۔ جس زاویے کا راسی نقطہ دائرے کے مرکز پر کیا ہو، واقع ہو، اس زاویے کو کیا کہتے ہیں، مرکزی زاویہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا تھا، AQB، یہ والی قوس کیا ہے، اکبر قوس ہے،
اور اے پی بی جو ہے یہ چھوٹی والی قوس یہ کیا ہے اصغر قوس ہے. لیکن یہاں پر کیا دیے اس زاویے کو کیا کہتے ہیں مرکزی زاویہ کہتے ہیں. شکل 3.30 میں کیا ہے او مرکز والے دائرے کا زاویہ اے او بی ہے. او مرکز والے دائرے کا مرکزی زاویہ کیا ہے اے او اور کیا ہے بی ہے. کیا دیا ہوا ہے خط خط کی طرح مرکزی زاویے کی وجہ سے بھی دائرہ دو قوسوں میں تقسیم ہوتا ہے. دیکھیے مرکزی زاویہ کسے کہتے ہیں جس زاویے کا راسی نقطہ دائرے کے مرکز پر واقع ہو. اس زاویے کو کیا کہتے ہیں مرکزی زاویہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم قوس کی پیمائش. نمبر 3 کیا ہے قوس کی پیمائش. تو انگلش میں کیا کہتے ہیں میجر آف این آرک. تو قوس کی پیمائش کیا ہے کبھی کبھار دو قوسوں کا موازنہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے قوس کی پیمائش کی تعریف اگلے صفحے کے مطابق طے کی گئی ہے یعنی آگے ہے. اصغر قوس کی پیمائش اس کی نظیری زاویے کی پیمائش کی کیا ہوتی ہے مساوی ہوتی ہے. شکل 3.30 میں مرکزی زاویہ اے او بی کی پیمائش کیا ہے تھیٹا ہے. 3.30 میں زاویہ اے او بی کی پیمائش کتنی ہے تھیٹا ہے. اس لیے اصغر قوس اے پی بی کی پیمائش بھی کتنی ہو جائیں گی تھیٹا ہو جائیں گی. یاد رکھیے جب زاویہ اے او بی کی ویلیو کتنی ہے تھیٹا دی ہوئی ہے تو یہاں پر قوس کون سی بن گئی اے پی بی کی قوس کی بھی کتنی ہو جائیں گی پیمائش کتنی ہو جائیں گی تھیٹا ہو جائیں گی. چلیے نیکسٹ صفحے پر دیکھتے ہیں ہم. تو اکبر قوس کی پیمائش مساوی ہے 360. اکبر قوس کی پیمائش کتنی ہے 360 منفی نظیری اصغر قوس کی پیمائش. کس کی نظیری اصغر قوس کی پیمائش مطلب اکبر قوس کی پیمائش کتنی رہیں گی پورے دائرے کی پیمائش کتنی ہے 360 ہے. تو 360 منفی نظیری اصغر قوس کی پیمائش جو بھی رہیں گی وہ 360 سے کیا ہو جائیں گی مائنس ہو جائیں گی منفی ہو جائیں گی. پھر شکل 3.30 میں اکبر قوس کیا ہے اے کیو بی کی پیمائش. اکبر قوس کی پیمائش مساوی ہے 360 قوس اے پی بی کیا ہے اصغر قوس یعنی قوس اے پی بی کی پیمائش. تو 360 کے 60 منفی اور اصغر قوس یعنی اے پی بی کی قوس کی پیمائش کتنی ہے تھیٹا ہے. تو اس طرح سے لیں گے ہم 360 منفی تھیٹا. نصف دائرے کی قوس کی پیمائش یعنی نصف دائرے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے. یاد رکھیے نصف دائرے کی قوس کی پیمائش یعنی آدھے دائرے کی قوس کی پیمائش یعنی نصف دائرے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے. نصف دائرے کی قوس کی پیمائش یعنی نصف دائرے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے. مکمل دائرے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے 360 ہوتی ہے. یاد ہے کہ پورے دائرے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے 360 ہوتی ہے اور آدھے دائرے کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے. تو یعنی یہاں پر دیا ہوا ہے مکمل دائرے کی پیمائش کتنی ہے 360 ہوتی ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے قوسین کی متماثلیت یعنی کانگرنس آف آرکس. قوسین کی متماثلت کانگرنس آف آرک. قوسین کی متماثلیت کسے کہتے ہیں ہم یہ جانیں گے. تو دیکھیے قوسین کی متماثلیت کسے کہتے ہیں جب دو ہم مستوی شکلیں ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہیں تب ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ شکل ایک دوسرے کے متماثل ہوتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ متماثلت کے اس تصور کی مدد سے مساوی پیمائش کے زاویے کیا ہوتے ہیں متماثل ہوتے ہیں. اس طرح سے یہاں عملی کام دے چکا ہے. آپ عملی کام اگر اسے آپ 1 سے 2 بار پڑھ کر نکال دیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اسے کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں کیا کیا دیے ہوا ہے. آپ اسے ایک بار سکون سے پورا اچھے سے پڑھ لیجیے. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور ایک ڈیفینیشن ہے تعریف ہے. کس کی تعریف ہے دیکھتے ہیں. تو قوسین کی پیمائش کیا دیے ہوا ہے قوسین کی پیمائشوں کے مجموع کی خصوصیت پراپرٹی آف سم آف میجر آف آرک یعنی قوسین کی پیمائش کے مجموعے کی خصوصیت دی ہوئی. شکل 3.32 میں اس والی شکل میں اے بی سی ڈی اور ای ایک ہی دائرے پر کیا ہے پر واقع نقاط ہے. اے بی سی ڈی ای کیا ہے ایک ہی دائرے پر کیا ہے
دائرے پر واقع نقاط ہیں۔ ان نقاط کی وجہ سے کئی قوسیں بن گئے ہیں۔ کتنی بہت ساری قوسیں کیا ہو گئی؟ بن گئی ہیں۔ ان میں سے قوس اے بی سی اور قوس سی ڈی ای دونوں میں صرف ایک نقطہ سی مشترک ہے، اس لیے قوس اے بی سی اور قوس سی ڈی ای کی پیمائش کا مجموعہ قوس اے سی ای۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورے یہاں پر قوس سے دیے ہوئے کیا اے بی سی ڈی ای ہے، ان میں کامن کیا ہے؟ سی کامن ہے، اور ہمیں اب قوس کی کیا کرنا ہے؟ پیمائش معلوم کرنا ہے۔ تو کیسے معلوم کریں گے ہم؟ اے سی ای پوری قوس پیمائش معلوم کرنا ہے، تو ہمیں لکھیں گے سی ڈی ای کی پیمائش کا مجموعہ قوس اے سی ای کی پیمائش کی کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہے۔ مطلب اے سی ای اور دو قوسیں کون سی بن گئی؟ اے بی سی اور سی ڈی ای، یہ دونوں کی جمع کرے تو اے سی ای کی پیمائش کی مساوی کی کیا دونوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اے سی ای کے برابر اے سی ای کی پیمائش کی مساوی ہے، یعنی میجر قوس، اسے ہم ایم یعنی میجر پڑھتے ہیں۔ میجر قوس اے بی سی جمع میجر قوس سی ڈی ای مساوی ہے میجر قوس اے سی ای۔ اس طرح سے ہم کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے۔ لیکن قوس اے بی سی اور قوس بی سی ڈی میں ایک ہی زائد نقاط یعنی قوس بی سی کے تمام نقاط کیا ہے؟ مشترک ہے، اس لیے قوس اے بی سی اور قوس بی سی ای کی پیمائش کا مجموعہ قوس اے بی ای کی پیمائش کے مساوی نہیں ہے۔ اس طرح سے یہاں پر کیا ہے؟ دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ یہ ساری جو مثالیں ہیں آپ اسے اچھے سے حل کیجئے، جو تعریفیں دی ہوئی ہے وہ تعریفیں آپ اچھے سے پڑھ لیجئے۔ ویسا تو 9th کلاس میں آپ نے یہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن پھر سے آپ ایک دو بار اسے اچھے سے پڑھ لیجئے تاکہ آگے کے جو کوشچنز ہیں آپ کو حل کرنے میں اسے آسانی ہو۔ چلیے اب کیا کرتے ہیں؟ ہم مسئلے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 2 مسئلے دیے ہوئے، اس مسئلوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا والا مسئلہ دیا ہوا ہے ایک ہی دائرے کی، مسئلہ کیا دیا ہوا ہے؟ ایک ہی دائرے کی یا متماثل دائرے کی متماثل قوسیں کے نظری وتر کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں، بتانا ہے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے ایک ہی دائرے کے یا متماثل دائروں کے متماثل قوسیں کے نظری وتر کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں۔ وتر کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی دائرے کے جو وتر ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتانا ہے۔ اس طرح سے ہمیں پر شکل دی ہوئی ہے، شکل کا مرکز کیا دیا ہے؟ بی دیا ہوا ہے۔ اے پی سی ڈی کیو ای یہ کیا ہے؟ دائرے کی کیا ہے؟ قوس کی کیا دیے ہوئے ہے؟ وہاں پر پوائنٹ دیے ہوئے، کیا دیا ہوا ہے؟ ایک ہی دائرے پر کیا ہے؟ واقع نقاط ہے۔ کون کون سے؟ اے پی سی ڈی کیو ای کیا ہے؟ ایک ہی دائرے پر واقع نقاط ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو وتر ہے وہ کیا ہے؟ بی اے سی ایک وتر ہے، ڈی اور کیا ہے؟ ای کیا ہے؟ وتر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متماثل ہے، یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے بی مرکز والے دائرے میں اے پی سی قوس ڈی کیو ای کے کیا ہے؟ متماثل ہے، یہ ہم لکھیں گے۔ قوس اے پی بھی متماثل ہے قوس ڈی کیو ای کے۔ ثابت کرنا کیا ہے؟ کہ وتر ایک دوسرے کے متماثل ہے، تو یہاں وتر کیا ہے ہمارے پاس؟ اے سی اور ڈی ای کیا ہے؟ وتر ہے، یعنی ہم نے لکھی وتر اے سی متماثل ہے وتر ڈی ای کے۔ ثبوت میں ہم لکھیں گے خالی جگہ پر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کیجیے۔ مثلث اے بی سی اور مثلث ڈی بی ای میں دیکھیے اے بی اور ڈی بی، اے بی اور کیا دیے ہوا ہے؟ ڈی بی، یہ والا اے بی اور ڈی بی کیا ہے؟ دائرے کے ایک ہی دائرے کے نصف اتر ہے۔ اسی طرح سے بی سی اور بی ای بھی کیا ہے؟ دائرے کی کیا ہے؟ ایک ہی دائرے کی کیا ہے؟ نصف اتر۔ تو بی سی ضلع بی ای کیا ہے؟ ایک ہی دائرے کی نصف اتر ہے، لکھیں۔ تو زاویہ بی اور زاویہ دونوں میں زاویہ بی کیا ہے؟ زاویہ اے بی سی میں کیا ہے؟ زاویہ بی آ گیا۔ ڈی بی ای میں بھی کیا آ گیا؟ زاویہ بی آ گیا، یعنی متماثل قوسوں کی تعریف سے زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ ڈی بی ای کے۔ تو ہمارے پاس کون سی آزمائش ہو جائیں گی؟ یہ بھی ضلع ہے، یہ بھی ضلع ہے، اور یہ کیا ہے؟ زاویہ ہے، یعنی کیا ہو جائیں گا؟ ضلع آزمائش سے
مثلث اے بی سی متماثل ہے مثلث ڈی بی ای کے، مثلث اے بی سی متماثل ہے مثلث ڈی ای بی کے، متماثلت کی زلزال آزمائش سے وتر اے سی اور وتر ڈی ای بی کیا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے متماثل ہو جائیں گے، متماثل مثلث کی نظری ضلع سے وتر اے سی اور ڈی ای بی کیا ہے، ایک دوسرے کے متماثل ہے۔ چلیے دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، ایک دائرے کے یا متماثل دائروں کے متماثل وتروں کی نظری خاصے کیا ہوتے ہیں، متماثل ہوتے ہیں۔ دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، ایک دائرے کے یا متماثل دائروں کی متماثل وتروں کی خاصے کیا ہوتی ہے، نظری خاصے کیا ہوتی ہے، متماثل ہوتی ہے، وہ دیا ہوا ہے اس طرح سے یہاں پر دیا ہوا ہے، اسے ہمیں حل کرنا ہے۔ چلیے اسے ہم کیا کرتے ہیں، پیج پہ حل کرتے ہیں۔ تو مسئلہ آپ سب سے پہلے اچھے سے پڑھ لیجئے۔ مسئلے میں دیا تھا ایک دائرے کے یا متماثل دائروں کے، ایک دائرے کے متماثل وتروں کے نظری خاصے، نظری خاصے مطلب پی ایم کیو کیا ہے، خاص ہے، اور اس میں کیا ہے، متماثل وتر، وتر کیا ہے ہمارے پاس، پی کیو ایک وتر ہے اور ایک کیا ہے، ایس آر کیا ہے، ایک وتر ہے۔ خاصے کیا ہوتی ہے، متماثل ہوتی ہے، خاصے مطلب کیا ہے، پی کیو، پی ایم کیو اور کیا ہے، آر این ایس کیا ہے، متماثل ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے دائرے کا مرکز کیا ہے، او ہے، مرکز او والے دائرے، اس میں جو وتر ہے وہ لکھیں گے، تو وتر کیا ہے، پی کیو کس کے مساوی ہے، وتر آر ایس کے، وتر پی کیو مشابہ ہے وتر آر ایس کی۔ ثابت کیا کرنا ہے، جو خاص سے کیا ہے، ایک دوسرے کے متماثل ہے، تو خاص پی ایم کیو، خاص پی ایم کیو متماثل ہے خاص آر این ایس کی، خاص پی ایم کیو متماثل ہے خاص آر این ایس کی۔ یہ تو آپ کو سب سے اچھے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ دائرے کا مرکز ہم سب سے پہلے لکھیں گے کہ دیا ہوا دائرے کا مرکز ہے وہ ہے، مرکز دیا ہوا ہے، مرکز او والا دائرے میں پی کیو کیا ہے، وتر ہے، کس کے متماثل ہے، وتر آر ایس کے کیا ہے، متماثل ہے۔ ثابت کیا کرنا ہے، خاص، خاص کیا ہے ہمارے پاس، پی ایم کیو ایک خاص ہے اور ایک کیا ہے، آر این ایس ہے، یہ ایک دوسرے کے متماثل ہے۔ عمل میں لکھیں گے ہم خطا، یہ جو پوائنٹ ہے اسے ہم کیا کریں گے، آپس میں ملائیں گے، تو کیا کہ عمل میں خطا او پی، خطا او کیو، خطا او آر، خطا او ایس کیا کھینچیں گے، تو خطا او پی، خطا او کیو، خطا او آر، خطا او ایس کیا کیجیے، کھینچی۔ ثبوت میں لکھیں گے ہم مثلث پی او کیو میں، مثلث پی او کیو میں اور مثلث آر او ایس میں، مثلث آر او ایس میں ہم یہ دو مثلث لیں گے۔ کون کون سا مثلث، مثلث پی او کیو اور مثلث آر او ایس میں، مثلث آر او ایس میں ایک ہی دائرے کی کیا ہے، نصف قطر ہے، کون سا، او پی اور او آر کیا ہے، ایک ہی دائرے کی نصف قطر ہے، پھر کیا ہے او کیو اور کیا ہے او ایس کیا ہے، ایک ہی دائرے کی کیا ہے، نصف قطر۔ خطا او پی متماثل ہے خطا او آر کے، خطا او کیو متماثل ہے خطا او ایس کے، یہ کیا ہے، ایک ہی دائرے کی کیا ہے، نصف قطر ہے، ایک دوسرے کے متماثل ہے۔ اور سوال میں ہی دیا ہوا تھا کہ متماثل وتر کے نظیر ہے، تو وتر کیا ہے، متماثل ہے، کون کون سے، پی کیو اور آر ایس کیا ہے، وتر ہے، تو اس لیے ہم لکھے، یہاں پر لکھے ہم نے خطا پی کیو متماثل ہے خطا آر ایس کے، یہ کیا ہے، دیا ہوا ہے، یہ کیا او پی او کیو او آر او ایس کیا ہے، ضلع ہے، اور یہاں پر پی کیو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ضلع ہے، مطلب کتنے ضلع ہو گئے، ضلع تین، تو ہم لکھیں گے متماثلت کی زلزال آزمائش سے مثلث پی او کیو مشابہ ہے مثلث آر او ایس کے، مثلث پی او کیو متماثل مشابہ ہے مثلث آر او ایس کے، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، زلزال آزمائش سے مشابہ ہو جائیں گے، یعنی زاویہ پی او کیو متماثل ہے زاویہ آر او ایس کے، اسے ہم مثال مساوات 1 دے دیں گے متماثل مثلث کے نظیری زاویے سے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس شکل میں کس طرح سے بن گیا تھا، خاص پی ایم کیو میں، خاص دیکھیے، خاص کیا دیے ہوا ہے، پی ایم کیو میں، سامنے زاویہ کون سا بن رہا، خاص پی ایم کیو کے سامنے کون سا زاویہ بن گیا، پی او کیو زاویہ، مطلب زاویہ میجر خاص پی ایم کیو مساوی ہے زاویہ پی او کیو کی، کس طرح سے، میجر خاص پی ایم کیو مساوی ہے زاویہ پی او کیو کے، اسے ہم مساوات 2 دیں گے۔ اب اسی طرح سے دیکھیے میجر خاص آر این ایس، میجر خاص آر این ایس مساوی ہے
زاویہ ROS کی، زاویہ ROS کی، تو ہم نے یہاں لکھے میجر خاص RNS مساوی ہے زاویہ ROS کی، اسے مساوات 3 نام دیے۔ اصغر خاص کی پیمائش کی تعریف کے مطابق، جو اصغر خاص ہے اس کی تعریف کے مطابق کیا ہے، تو ہمارے پاس جو زاویہ میجر خاص ہے PMQ، اس کے سامنے جو زاویہ رہیں گا وہ دونوں ایک دوسرے کے کہیں گے مساوی۔ اگر اس کی ویلیو 2 ہے تو میجر خاص کی PMQ کی ویلیو 2 آ جائیں گی۔ زاویہ ROS کی پیمائش 4 ہے تو زاویہ RNS کی بھی کتنی ہو جائیں گی، 2 ہو جائیں گی۔ مساوات 1، 2 اور 3 کی بنا پر، 1، 2 اور 3 کی بنا پر، تو دیکھیں یہاں پر POQ کیا ہے، مشابہ ہے ROS کی۔ POQ یہاں پر بھی POQ ہے، اور کس کے مشابہ ہے، ROS کے، مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، مطلب دونوں خاصے بھی ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، مشابہ ہو جائیں گے، یعنی مساوات 1، 2 اور 3 کی بنا پر زاویہ POQ مشابہ تھا ROS کی، تو اس کی جگہ ہم نے کیا کر دیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ بتا رہے ہیں یہاں پر مساوات 1 میں، تو میجر خاص PMQ اور میجر خاص RNS بھی ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، مشابہ۔ تو ہم نے یہاں لکھے میجر خاص PMQ مساوی ہے میجر خاص RNS کے مساوی ہے، یعنی خاص PMQ مشابہ ہے خاص RNS کے۔ اس طرح سے ہم نے مسئلہ دونوں بھی حل کر دیے۔ امید ہے آج کی یہ ساری تعریفیں جو ہم نے مرکزی زاویہ، دائرے کی خاص، اکبر خاص، اصغر خاص یہ پڑھے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ دونوں مسئلے حل کرے، وہ دونوں مسئلے بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ خاص کی پیمائش کی مجموع کی خصوصیات ہم نے پڑھے، خاص کی متماثلت پڑھے، دائرہ پڑھے، ہم نے یہ سب اس طرح سے پڑھے۔ یہ دونوں مسئلے ہم نے پوری طرح سے حل کر دی۔ یہ والا مسئلہ ہم نے پیج پر حل کر آپ کو سمجھایا۔ امید ہے یہ سارے مسئلے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 3.3 حل کریں گے۔ امید ہے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹ کر ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔